اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون۔ ناظرین، خداوند متعال نے ارشاد فرمایا، اولا یرونا، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ انہم یفتنون، کہ ہم ان کو آزمائش میں ڈالتے ہیں، فی کل عام، ہر سال، مرتن، ایک دفعہ، او مرتین، یا دو دفعہ، ثم لا یتوبون، پھر بھی یہ توبہ نہیں کرتے، ولا هم یذکرون، اور نہ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ یعنی خداوند متعال کی ذات نے ارشاد فرمایا، انسان کو تنبیہ کی کہ اے انسان، اپنی زندگی پر غور نہیں کرتا کہ جب تم کسی سے ظلم کرتے ہو، کسی سے زیادتی کرتے ہو، کسی کی حق تلفی کرتے ہو، کوئی بھی خلاف قانون اور خلاف شریعت کام کرتے ہو، تو ہم تمہیں تنبیہ کرنے کے لیے، تمہیں نصیحت کرنے کے لیے سال میں ایک یا دو دفعہ آزمائش میں ڈالتے ہیں۔ مال کی آزمائش میں ڈال دیتے ہیں، مال میں کمی کر دیتے ہیں، رزق میں کمی ہو جاتی ہے، اولاد بیمار ہو جاتی ہے، کبھی انسان خود بیمار ہو جاتا ہے، کبھی کوئی ناگہانی آفت آ جاتی ہے، تو خداوند متعال کی ذات نے ارشاد فرمایا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہم سال میں ایک یا دو دفعہ تمہیں آزمائش میں ڈالتے ہیں، پھر بھی تم اس کو روٹین سمجھ لیتے ہو کہ بس روٹین میں ہو گیا ہے، اس کو لائٹ لیتے ہو۔ پھر ہم تمہیں سال میں ایک یا دو دفعہ آزماتے ہیں تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ، توبہ کر لو، خداوند متعال کی ذات کے سامنے آؤ، جھکو اور اپنے ان گناہوں کی معافی مانگو جن کی وجہ سے تمہیں آزمائش میں ڈالا جاتا ہے، جن کی وجہ سے تمہیں تکلیف میں ڈالا جاتا ہے، جن کی وجہ سے تمہارا امتحان لیا جاتا ہے، کہ تم آؤ اپنے سابقہ گناہوں کی معافی مانگو اور خداوند متعال کی ذات کے سامنے گڑ گڑا کر معافی مانگو، توبہ کرو اور ان تکالیفوں سے نصیحت حاصل کرو کہ تمہیں دکھ، تکلیف، کوئی آفات جو تمہاری زندگی میں آتی ہے وہ تمہارا امتحان ہوتا ہے، وہ تمہاری آزمائش ہوتی ہے۔ خداوند متعال کی ذات نے اس لیے ارشاد فرمایا، اولا یرون انہم یفتنون، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم ان کو آزمائش میں ڈالتے ہیں، فی کل عام، ہر سال، مرتن، ایک دفعہ، اور مرتین، یا دو دفعہ، ثم لا یتوبون، پھر بھی یہ توبہ نہیں کرتے، ولا هم یذکرون، اور نہ ہی اسے نصیحت حاصل کرتے۔ یعنی ہماری زندگی میں مصائب کا آنا، تکلیفوں کا آنا، مشکلات کا آنا، یہ ہماری آزمائش ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی ایسی آزمائش ہے ہم خدا کے حضور پیش ہوں۔ ہم جب بھی کسی سے ظلم یا زیادتی کرتے ہیں یا ہم کسی کی حق تلفی کرتے ہیں تو ہماری زندگی کے اندر مصائب اور تکلیفیں آ جاتی ہیں، لیکن ہم اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے اور اس کو روٹین اور معمول کی زندگی سمجھ کر آگے چلتے رہتے ہیں۔ لیکن خداوند متعال کی ذات نے انسان کو تنبیہ کیا ہے کہ تو نہیں دیکھتا کہ سال میں ایک یا دو دفعہ تمہیں بڑی بڑی آزمائشوں میں ڈالا جاتا ہے اور پھر بھی تم توبہ نہیں کرتے، باز نہیں آتے، اور نہ ہی ان سے نصیحت حاصل کرتے ہو کہ خداوند متعال کی ذات نے تمہیں اس مصیبت میں، تکلیف میں ڈالا ہے، تم بھی لوگوں کو ایسی تکلیفوں میں نہ ڈالو، لوگوں کے ساتھ زیادتی نہ کرو، لوگوں کے ساتھ ظلم نہ کرو، لوگوں کی حق تلفی نہ کرو۔ جو انسان بھی اس دنیا میں کسی کے ساتھ جس قسم کا ظلم اور جس قسم کا سلوک روا رکھتا ہے وہ
اس دنیا میں لوگوں سے بھی اور اگلی دنیا میں خداوند متعال سے بھی اسی قسم کے سلوک کی توقع رکھے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اس دنیا میں خداوند متعال کی مخلوق کو تنگ کریں، نقصان پہنچائیں، حق تلفی کریں، ان پر ظلم کریں، ان کا جینا حرام کر دیں، اور اس دنیا میں لوگ ہماری مدد کریں اور لوگ ہمیں ویلکم کریں، اور آخرت میں بھی خداوند متعال ہمیں ویلکم کرے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ اس دنیا میں ظلم کرو گے، اس دنیا میں بھی عبرت کا نشان بنو گے، اور آخرت کی دنیا میں تو ویسے خسارہ ہی خسارہ ہے۔ کوئی ظالم، کوئی ظلم کرنے والا، کوئی زیادتی کرنے والا اس وقت تک نہیں مرتا جب تک جو اس نے ظلم اور زیادتی کی ہیں ان کی ریٹیلیشن نہ ہو، جب مکافات عمل ہے، جب تک وہ خود نہ بھگت لے اس وقت تک اسے موت نہیں آتی۔ لیکن انسان اس کو معمولات زندگی سمجھ کر ٹال جاتا ہے، جبکہ وہ خداوند متعال کی طرف سے جو آزمائش، جو تکلیف آتی ہے وہ ہمارے لیے ایک تنبیہ ہوتی ہے، ایک نصیحت ہوتی ہے، ایک ہدایت ہوتی ہے کہ اے انسان راہ راست پہ آ جا۔ لیکن خداوند متعال کی ذات نے پھر بھی شکوہ کیا ہے کہ ان کو آزمائش میں ڈالا جاتا ہے، یہ پھر بھی توبہ نہیں کرتے اور پھر یہ نصیحت بھی حاصل نہیں کرتے۔ یعنی ان کے دل ایسے مردہ ہو چکے ہیں، گناہ کر کر کے، سیاکاریاں کر کر کے اس حد تک، اس نہج تک پہنچ چکے ہیں کہ جب ان کو آزمائش میں ڈالا جاتا ہے کہ روٹین کی زندگی سمجھ کر، روٹین کے معاملات سمجھ کر ان سے روگردانی کر جاتے ہیں۔ اور دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں اس دنیا میں کسی سے ظلم زیادتی کرنے کی توفیق ہی نہ دے، اور ایسے لوگوں کی محفل سے خداوند متعال پناہ دے جو اللہ کی مخلوق کو نقصان پہنچانے کے لیے نئے نئے طریقے اور نئے نئے حربے سوچتے رہتے ہیں۔ خداوند متعال ایسی زندگی گزارنے سے محفوظ رکھے اور اپنا صحیح معنی عبد بنائے۔ آمین ثم آمین۔